بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر لوگ خود کو نفسیات کا ماہر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے نفسیات وہی ہے جو وہ خود کے بارے میں جانتے ہیں۔ دو شخصیت کا ملنا دو کیمیائی مادوں کے ملنے جیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رد عمل ہوتا تو دونوں بدل جاتے۔ جو جا رہا ہے اسے مت روکو ورنہ آنے والا کبھی نہیں آئے گا۔ شرم روح کو کھا جانے والی احساس ہے۔ تمہاری نظر تب صاف ہوگی جب تم اپنے دل کی گہرائی میں دیکھو گی۔ جو باہر دیکھتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، جو اندر دیکھتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ اگر تمہارا راستہ بالکل صاف ہے تو شاید تم کسی اور کے راستے پر ہو۔ جو باتیں ہمیں دوسروں میں پریشان کرتے ہیں وہ ہمیں خود کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں۔ جہاں تمہارا ڈر ہے وہاں تمہارا اصل نام ہے۔ اگر انسان دوسروں سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ سوچنا مشکل ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ دوسروں کے تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ایک خوشحال زندگی میں بھی تھوڑی بہت اداسی ہوتی ہے، اور اگر خوشی کا توازن اداسی سے نہ ہو تو اس کا مطلب کھو جانا ہے۔ بچے بڑوں کی باتیں نہیں ان کے کام دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تم وہی ہو جو تم کرتے ہو، نہ کہ جو تم کرنے کا وعدہ کرتے ہو۔ بچپن میں تم نے وہ کون سا کام کیا تھا جس میں گھنٹے منٹوں کی طرح گزر گئے؟ وہ تمہاری زندگی کا اصل راستہ ہے۔ ایک جوتا جو ایک شخص کے لیے فٹ ہے وہ دوسروں کے لیے تنگ ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک ہی زندگی کا نسخہ صحیح نہیں ہے۔ دنیا و آخرت کا بہترین زیور استغفار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی آخرت میں کامیابی تو اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ بہترین چیز آنے کے لیے اچھی چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانا پڑتا ہے۔ خاندان کی سب سے بڑی علمیاتی یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی زندگی پوری طرح نہیں جی پاتے۔ تم وہ نہیں ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے بلکہ تم وہ ہو جو تم نے بننا چنا ہے۔ صحیح سوال پوچھا مسئلے کا آدھا حل ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم وہ بنو جو تم اصل میں ہو۔ روح کو تمہاری سمجھداری سے زیادہ تمہاری لاپرواہی کی ضرورت ہوتی۔ تنہائی لوگوں کی کمی سے نہیں آتی بلکہ تب آتی ہے جب تم اپنے اہم بات دوسروں سے نہیں کہہ پاتے یا ایسے خیالات رکھتے ہو جنہیں دوسرے قبول نہیں کرتے۔ جو شخص ڈرتا ہے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی، جیسے کمزور شخص کو مدد کی ضرورت ہوتی۔ اگر تم باصلاحیت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں تم نے کچھ پایا ہے بلکہ یہ کہ تم کچھ دینے کے قابل ہو۔ لوگ اپنے روح کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے کچھ بھی کریں گے چاہے وہ کتنا بھی بے وقوفانہ ہو۔ زندگی بے معنی والی سب سے چھوٹی چیز کا قیمت بغیر معنی والی سب سے بڑی چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ مڈ لائف یعنی درمیانی عمر کا وقت اپنے انا سے دور ہو کر زندگی کے گہرے معنی پر غور کرنے کا ہوتا ہے۔ افسردگی ایک سیاہ کپڑوں والی عورت کی طرح ہے۔ اگر وہ آتی ہے تو اسے بھگاؤ مت، اسے بیٹھنے دو اور سنو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تکمیل تب تک حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے زندگی کے تمام حصوں کو جوڑ کر ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم ایک خاص وقت اور جگہ پر پیدا ہوتے ہیں جیسے خاص سال ہوتا ہے۔ شراب میں اس سال کا ذائقہ ہوتا ہے، ویسے ہی ہم اس وقت اور اس جگہ کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ جب تک تم اپنے لاشعور کو
بیدار نہیں کرو گے، یہ تمہاری زندگی کو کنٹرول کرے گا اور تم اسے اپنی تقدیر سمجھو گے۔ ایک صحت مند انسان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ عام طور پر وہ لوگ دوسروں کو چوٹ پہنچاتے ہیں جو خود چوٹ کھائے ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے جذبے کے آگ میں نہیں گزرا، اس نے کبھی نہیں جیتا۔ لوگ پودوں کی طرح بڑھتے ہیں، کچھ روشنی میں، کچھ سائے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں روشنی نہیں بلکہ سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی چیز کو تب تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ انسان ایک بے مقصد زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ موت سے ڈر کر بھاگنا غیر فطری ہے میرے دوست، اور یہ زندگی کے دوسرے حصے سے اس کا مقصد چھین لیتا ہے۔ ہر قسم کی لت بری ہوتی ہے، چاہے وہ شراب کی ہو، منشیات کی ہو یا آدرش واد کی ہو۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں طاقت کی خواہش نہیں ہوتی، اور جہاں طاقت غالب ہوتی ہے وہاں محبت کی کمی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے سائے ہے زندگی کے سب سے بڑی مسائل حل نہیں کی جا سکتی، وہ صرف بختی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ انسان سب سے مشکل حالات برداشت کر سکتا ہے اگر ان میں کہ کوئی معنی نظر آئے۔ جو لوگ دوسروں کی نقل کرتے ہوئے جیتے ہیں ان میں اصل زندگی نہیں ہوتے۔ اگر تم دوسروں کی نقل کر کے ہی جیتے ہو تو تم ان کی زندگی جیتے ہو۔ تمہاری زندگی کون جیے گا؟ اس لیے اپنی زندگی جیو۔ جس چیز سے ہم بچتے ہیں وہ ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے اور دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ۔ اپنے آپ کے اندھیرے کو جاننا دوسروں کے اندھیروں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہم سب میں ایک اور شخص ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں حکمت ہوتی ہے نا، وہاں سوچنے اور محسوس کرنے کے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہوتی۔ علم صرف سچ پر مبنی نہیں ہوتا، یہ غلطیوں پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اصل زندگی 40 کی عمر سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تو بس تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر انسان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کی زندگی ضیاع جاتی ہے۔ اگر ایک خوبصورت عورت اکیلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سب سے زیادہ ذہین ہے۔ ان کی مدد کے لیے مت دوڑو جنہوں نے تم سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ جو ڈوب رہے ہیں ضروری نہیں کہ سب بچنا چاہتے ہو، کچھ ڈوبنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی تبدیل کہیں نہ کہیں سے شروع ہونی چاہیے اور وہ ہم میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے۔ تبدیلی کو ایک شخص سے شروع ہونا ہوگا، وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اس انتظار میں نہیں رہ سکتا کوئی اور وہ کرے جو اسے خود کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھی دانہ میں کلیٹامین نام کا عنصر ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کر دیتا ہے۔ جلد کو چمکدار اور نرم بنانے کے لیے دہی میں ایک چٹکی ہلدی ملا کر اسے چہرے پر 10 منٹ کے لیے لگائیں، پھر کنگھی صاف پانی سے کر لیں۔ رات کو ٹوپی پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول نہ کھائیں ورنہ پیٹ کی چربی بڑھ جائے گی۔ رات میں کپڑے باہر نہ سکھائیں، اس سے کپڑوں میں نمی اور کیڑے لگ سکتے ہیں۔ کھانا بنانے کے بعد فوراً برتن دھو لیں
تاکہ برتن پر جدی داغ نہ پڑے۔ ہرے چنے کھانے سے جسم کے پٹھوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک گلاس گھنے گھنے دودھ میں ایک چٹکی ہلدی ڈال کر پئیں، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ سردیوں میں تل کے تیل سے مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور سردی بھی نہیں لگے گی۔ خوشحالی کے پیٹ چائے پینے سے چڑچڑپن آ جاتا ہے، یعنی خالی پیٹ۔ بابا کے سر کے مریض سوکھے آملے کو باریک کر کے دودھ کے ساتھ صبح اور شام روزانہ کھائیں، اس سے بابا کی شر میں فائدہ ہوگا۔ لاکی 15 گرام اور لہسن 20 گرام کو پیس کر 1 کلو پانی میں ابال لیں۔ جب آدھا رہ جائے تو چھان کر کلی کرنے سے دانت درد دور ہوتا ہے۔ پتلے لوگ اگر چنے کے ساتھ کھجور کھائیں تو بہت جلد وزن بڑھنے لگتا ہے۔ کھانسی اور زکام سے فوری نجات کے لیے شہد میں تھوڑی کشمش ملا کر کھائیں، اس سے کھانسی اور زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دین اور دنیا کا فائدہ: سونے سے پہلے 10 مرتبہ اپنے نبی پاک پر درود شریف کی تلاوت کر کر سوئیں۔ سفیرہ میں وٹامن سی ہوتا ہے جو ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ زیرہ کھانے سے آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوجن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اجوائن کے پانی سے کلی کرنے سے دانتوں کا درد کم ہوتا ہے اور منہ کی بدبو بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو IST کی شکایت ہے تو لاکی میں فائبر کی مقدار ہوتی ہے جو پیٹ کی شکایت کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھانا لوہے کی کڑھائی میں بنائیں، اس سے آئرن کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ 1 کٹوری دہی کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں بڑھتا ہوا خراب کولیسٹرول کم ہو جائے گا اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ رس نکلا ہوا نیمبو کا چوتھائی ٹکڑا ہلدی، نمک اور فیکٹری کے ساتھ ملا کر دانت ملنے سے دانتوں کا کوئی بھی مرض نہیں رہے گا۔ ہفتے میں 5 کلو وزن کم کرنے کے لیے کارڈیو ایکسرسائز کریں۔ سائیکل، رننگ، سوئمنگ اور تیز واکنگ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، میٹھی چیزیں، الحق اور سگریٹ کا استعمال نہ کریں۔ دنیا کا سب سے طاقتور پھل کیا ہے؟ اس کا استعمال کرنے سے آنکھوں سے متعلق بیماریاں کا خاتمہ ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتا ہے۔ کچا پیاز ڈائٹ میں شامل کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کے لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور دل کی صحت کو بہتر اور قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہری مونگ دال کو دنیا کی واحد دال سمجھا جاتا ہے جو انسان کے گوشت کو نگلتی ہے۔ کچھ دنوں تک نہانے سے پہلے روزانہ سر میں پیاز کا پیسٹ لگائیں، بال سفید سے کالے ہونے لگیں گے۔ دال پکانے کے دوران پریشر کوکر میں پانی میں 1 چمچ سرسوں کا تیل ڈالنے سے دال کا پانی کوکر سے باہر نہیں آتے۔ زیادہ اچار کھانے سے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ سبزیوں کو تازہ رکھنے کے لیے انہیں اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں تاکہ وہ بہتر اور خوشبودار ہو سکیں۔ آلو کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں ابال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں۔ کیلا ہڈیاں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پکا پیپتا چانے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔ پتوں اور اسٹون سے بچنے کے لیے مکھن کی مدد سے خوراک میں اضافہ کریں۔ دانہ کا پودے پر سنبھالنے کے وقت کمنگ ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند ہے تو لائک، سبسکرائب، فالو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔
ملتے ہیں نئے ٹوٹ کے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ صبح اٹھتے ہی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں۔ امرود کے پتوں کو چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ اگر بچے کو مٹی کھانے کی عادت ہو تو پکا ہوا کیلا شہد میں ملا کر کھلانا چاہیے۔ اس کے استعمال سے مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ ٹولز ابلانے کے بعد اگر اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو آپس میں چپک نہیں تھے۔ بھگے ہوئے چنے کھانے سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ پیاز کا رس بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیاز کے رس کو ناریل کے تیل کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے اور بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیاز کے رس بالوں میں ڈینڈرف کی شکایت بھی دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک لہسن کی کلی چبا کر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور جسم کا وزن قابو میں رہتا ہے۔ پانی پوری کھانے سے منہ کے چھالوں میں آرام ملتا ہے۔ جب بھی آپ ناخن کاٹیں تو ناخن کاٹنے کے بعد تیل ضرور لگائیں۔ اگر زیتون کا ہو تو بہتر ہے، اس سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے خود آزما کے دیکھے، ناخن جو ہے نا یہ چمک جاتے ہیں۔ پتے والی سبزی میں گوبھی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ کرتے ہیں۔ سفید مچھلی ایک مشہور ایورگرین پودا ہے، اسے وائٹ گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے آرتھرائٹس، تناؤ اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیمنا بڑھاتا ہے، ایکسرسائز کے پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے۔ بالوں میں کنگھی نہ کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر سردیوں میں بالوں کا جھڑنا بڑھ جائے تو میتھی دانہ اور پیاز کا رس ملانے سے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اور بال گھنے ہوں گے۔ ہلدی، شہد اور کالی مرچ ملا کر لگانے سے سوجن کم ہوتی ہے اور آرتھرائٹس میں بہتر آتی ہے۔ جیا بیج اور ناریل کا پانی پینے سے آپ کا پیٹ فلیٹ ہو جاتا ہے اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتھری کے لیے آپ کو آپریشن نہیں کرنا پڑے گا، بس 25 گرام ساجدن کی جڑ کو 250 گرام پانی میں ابال کر نیم گرم پی لے، پتھری کے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی۔ اللہ خیر کرے گا، لیکن استعمال سے پہلے بھائی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ بیٹا روٹ اور ادرک ہلانے سے جگر صاف ہوتا ہے۔ لہسن کی 2 کلیاں صبح شام کھانے سے خون کا جماؤ کم ہوتا ہے، دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسور کی دال کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے اسٹیمنا بڑھتا ہے اور دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے جسم کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پودینے کا پانی پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور تیزابیت اور پیٹ کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ پیپتا یا کسی بھی پھل کو دوا کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ استغفار کو اپنے زندگی میں شامل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو زندگی سے باہر نکال دے گا۔ آج کی اچھی بات، لکڑی کی آگ پر پکایا کھانا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگلی بار جب آپ اداس محسوس کریں تو اپنے ہاتھوں کو برف کے پانی میں رکھیں اور زندگی کی مثبت چیزوں سے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ آپ آرام محسوس کریں گے اور یہ ٹرک آپ کو سر درد کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ الورید کے مطابق دودھ کبھی بھی خالی پیٹ نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ دودھ پینے سے بد ہضمی، گیس اور پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ عملی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔
اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔